اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. اس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر. حکومت سازی میں اپنی شرطوں پر ووٹ دوں گا، بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان. اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا. نون لیگ کی شرائط پر ووٹ کیسے دوں؟ اگر کوئی موقف بدلنے کو تیار نہیں تو خطرناک تعطل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بڑی جماعت بن کر ابھری. پی ٹی آئی کسی سے بات کو تیار نہیں. جب بات کو تیار نہیں تو حکومت سازی بھی نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کا الزام بھی مسترد کر دیا. کہا کوئی ملاقات کی تو آئین اور جمہوریت کی بات کی، بغیر ثبوت کوئی الزام نہ لگایا جائے. جب آپ پارٹنرشپ میں جاتے ہیں یا تعاون پہ جاتے ہیں تو پھر مختلف چیزیں ہیں جنہیں پہلے سیٹل کر لینا چاہیے. بھائی جان یہ کو آملیٹ تو نہیں بننا، حکومت بننی ہے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے نا چیزوں پر. جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ آئینی آفیسز ہونے چاہیے جی. باقی ہمارے جو الائز ہوں گے سیٹ اپ میں انہیں آن بورڈ رکھنا. پھر جو ایک اسٹرکچرل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز ایسے کرنی چاہیے، یہ ایسی کرنی چاہیے، میجر پالیسیز پہ کیا ہوگا، ایک دوسرے سے تعاون، تو یہ وہ باتیں جو پہلے طے کر لینی چاہیے تاکہ ملک کا فائدہ ہو. حکومت سازی کا مشن امپاسبل کب ہوگا پاسبل؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. صدر نون لیگ شہباز شریف اسلام آباد پہنچ گئے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات متوقع. سینیٹر اعظم مزید تارڑ کہتے ہیں آملیٹ نہیں حکومت بنا رہے ہیں، وقت لگتا ہے. شراکت داری میں جانے سے پہلے معاملات طے کر لینے چاہیے. دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ متنازع ہو چکے ہیں، نتائج فارم 45 کے مطابق تیار کیے جائیں. ہماری کامیابی کے نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو آئی ایم ایف پروگرام متاثر ہوگا. وہی حکومت چلتی ہے جو عوامی مینڈیٹ لے کر آئے. سینٹ کے الوداعی اجلاس میں عام انتخابات پر گرما گرم بحث. پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی نے انتخابات کو جعلی اور دھاندلی زدہ قرار دیا. سینیٹر علی ظفر بولے ہمارا مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو حالات خراب ہوں گے. ولید اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا دھاندلی کیوں ہونے دی. طاہر بزنجو نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا. سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ساری دال ہی کالی ہے. جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی. یہ ایک جعلی الیکشن تھا اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے. چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. جہاں آپ جیتے وہاں شفاف الیکشن اور جہاں ہارے وہاں دھاندلی ہوئی. کیا خیبر پختونخوا میں فرشتوں نے الیکشن کروائے؟ عرفان صدیقی کا مخالفین کو جواب. بولے تب کا نعرہ 35 پنکچر تھے، آج کا نعرہ فارم 45 کا ہے. آپ کا فارم 45 پاک اور ہمارا فارم 45 ناپاک، یہ نہیں چل سکتا. مشاہد حسین کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ. کہا نواز شریف وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دے، خود سربراہ مملکت بن جائیں. میاں صاحب اسٹیٹس مین کا کردار ادا کریں، پی ٹی آئی کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھائیں. ریٹرننگ افسران نے سابق کمشنر راولپنڈی کا انتخابی دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن کے انکوائری کمیٹی میں راولپنڈی ڈویژن کے تمام آروز نے بیان جمع کرا دیے. الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا.
شہباز شریف سے بلوچستان کے 2 آزاد ارکان کی ملاقات، ولی محمد خان اور عبدالخالق خان نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے، مسائل بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مارشل لا فوج بطور ادارہ نہیں لگاتی، مارشل لا ایک شخص کا انفرادی فعل ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت میں ریمارکس۔ کہا 2 مرتبہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، ہم اس کیس میں لکیر کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اصل سوال ہے کہ عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے صبح 9 بجے پیش کرنے کا حکم، عرفان میمن کا نام ECL میں ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت نے ملک بھر کے پولیس کو DC کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ بل دیں، کرائے دیں، فیسیں دیں، کیا کھائیں کیا پکائیں، مہنگائی نے خرچے تنخواہوں سے ڈبل کر دیے۔ بجلی اور گیس بلوں نے پہلے ہی بھرکس نکال دیا، اب بجلی مزید 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ مرغی کے دام نیچے آنے کو تیار نہیں، مارکیٹ سے کبھی آٹا غائب تو کبھی چینی، تیل اور گھی، ہر شے کا ریٹ گھنٹوں کے حساب سے بدلنے لگا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ایسے غائب ہوئیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بیماروں کے لیے مہنگائی کی ڈبل ڈوز، نگران حکومت نے جاتے جاتے بڑا ٹیکہ لگا دیا، 90,000 دوائیں مہنگی کرنے کا لائسنس جاری۔ پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم کا احتجاج کا اعلان، مینوفیکچررز کے پاس مارکیٹ پاور آنے سے ادویات مزید مہنگی ہوں گی۔ وزارت صحت کی سفارش پر کابینہ نے ادویات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دی، دواؤں کی قیمتیں طے کرنے کا اختیار فارما کمپنیز کو دیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر کا معاملہ، کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ۔ پاکستان کا منصوبے کے تحت تعمیراتی کام شروع کرنے کا فیصلہ، 80 کلومیٹر حصے پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ پائپ لائن بچھانے کا آغاز ایرانی سرحد سے گوادر تک کیا جائے گا۔ منصوبے کے لیے فنڈز GIDC سے فراہم کیے جائیں گے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات ایک، محسن نقوی کا ایک اور منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ میو ہسپتال لاہور میں پیٹس بلاک کی اپ گریڈیشن، 360 بیڈ لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 32 ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت 100 سے زائد ہسپتال اپ گریڈ کر دیے، مریضوں کے لیے لفٹیں لگیں گی۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹس کی اپ گریڈیشن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقبال ٹاؤن یونٹ کی نئی عمارت کا افتتاح۔ سٹاف کو خوبصورت عمارت، کشادہ کمرے، نیا فرنیچر مل گیا۔ محسن نقوی نے ماڈل تھانہ اچرا کا بھی افتتاح کیا۔ مختلف شعبوں کا معائنہ، وزیر اعلیٰ نے ٹریننگ کالج میں سپورٹس جمنازیم کا فیتہ کاٹا، IG کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلی، سوئمنگ پول، جم، لان ٹینس اور بیڈمنٹن کورٹ دیکھا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری کا تیسرا روز، سفید گالوں کے برسنے سے ہر طرف سفیدی۔ ایبٹ آباد میں بارش، گلیات اور ٹھنڈیانی میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی، کئی مقامات پر راستے بند۔ مری روڈ کو ہیوی مشینری سے کھولنے کا آپریشن، سیاحوں کی بڑی تعداد مختلف سیاحتی مقامات پر پھنس گئی۔ مانسہرہ میں بارش اور برف باری، دیر بالا کالا میں شدید برف باری، کوہستان اور کمرات میں مواصلاتی نظام درہم برہم، چلاس ڈیم کے اطراف میں لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ کراکرم بلاک۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا رنگا رنگ میلہ، 5ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز مد مقابل، دونوں ٹیموں نے اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ صوفیانہ کلام کی ملکہ عابدہ پروین 70 برس کی ہو گئی۔ ممتاز صوفی شعراء کے کلام کو خوبصورتی سے گایا اور امر کر دیا۔ عابدہ پروین نے 1977 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے گلوکاری کا آغاز کیا۔